اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود ہے کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ پس پھٹکار ہے اللہ کے ایسے کافروں پر، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کرتے رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر واقعی تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس آیت کا پس منظر ذرا سمجھیں کہ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، ایک تھا بنو قریظہ اور دوسرا تھا بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، ایک تھا اوس دوسرا تھا خزرج۔ یہودیوں کے ہیں بنو قریظہ بنو نذیر، مشرکین کے ہیں یعنی جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے ہیں اوس اور خزرج۔ اب بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ جب اوس اور خزرج جو مشرک ہیں بت پرست ہیں، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو جو یہودیوں کے جو قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا یہ اوس کے ساتھ ہو جاتا تھا، جو بنو قریظہ تھا یہ خزرج کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس لڑائی کے دوران جب ان لوگوں کے آپس میں لوگ قتل ہوتے تھے تو یہودی جو آپس میں دو قبیلے تھے بنو قریظہ بنو نذیر، ان کے بھی آپس میں بندے ایک دوسرے کے قتل ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب نیچے والوں کی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی ہے تو یہودیوں کے قبیلے بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو اس دوران یہودی بھی ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر ایک یہ معاملہ تھا کہ جب یہودیوں کا کوئی دونوں قبیلوں میں سے بنو قریظہ بنو نذیر دونوں قبیلوں میں سے کوئی ایک بندہ قیدی بن کر
مشرکوں کے پاس آ جاتا، بت پرستوں کے پاس آ جاتا، کوئی قیدی بن کر آ جاتا، تو دونوں قبیلے مل کر اس بندے کو چھڑوا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب معاملہ چھڑوانے کا ہوتا ہے قیدی بن کر، تو آپ تو دونوں مل کر، دونوں یہودی قبیلے جب کہ ایک دوسرے کے مخالف ہو، قتل کرتے ہو، لیکن جب بندہ قیدی ہو کر آ جاتا ہے اس کو تو چھڑوا لیتے ہو، لیکن معاملہ دوسرا جب قتل والا معاملہ آتا ہے تو آپ دونوں ایک دوسرے کو بھی قتل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ قیدی والے معاملات کے اندر تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہو، لیکن جو معاملات قتل والے ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی کتاب کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے ہو؟ ہونا یہ چاہیے قتل والے معاملات کے اندر بھی آپ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور قیدی بن کر آ جائے اس پر آپ عمل کرتے ہو۔ تو معاملات پورے کے پورے ہونے چاہیے، پوری کتاب پر عمل ہونا چاہیے، نہ کہ آدھی بات پر عمل ہو اور آدھی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس کہا جاتا ہے مقدس روح، مقدس روح سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید بھی حاصل تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جہاں بھی دشمنوں کی طرف سے خطرہ ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ بڑی باتیں کیا کرتے، تکبر ان کے اندر تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں کے اندر جاتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، کوئی غلط بات ہمارے دلوں کے اندر جاتی نہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم ٹھیک بات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ اب آپ بس کر لیں، اب ہمیں مزید اور نہ سمجھائیں، کیونکہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، ہمیں آپ جتنے بھی اسلام کی دعوت دیں گے، مسلمان ہونے کی کوشش کروائیں گے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، جیسے غلاف کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، ایسے ہی آپ اگرچہ اسلام کی دعوت دیتے رہیں، ہمارے اوپر آپ لوگوں کی کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوا کرتی تھی، کیونکہ مدینہ میں یہودی بھی تھے، بنو قریظہ بنو نذیر، ان کے بت پرستوں سے، بنو اوس اور خزرج، کوئی جنگ ہوا کرتی تھی یا کوئی بحث و مباحثہ ہوتا تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی ہمیں خبر دی ہے اسے جلدی آپ بھیج دیں تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر وہ جو یہ بت پرست ہیں ان کے خلاف ہم جہاد کریں۔ یہ جو یہودی تھے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تورات کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کو آپ کتاب دیں گے، اس نبی کو جلدی بھیج دیں تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ مل جائیں اور یہ جو بت پرست ہیں جو مشرک ہیں تاکہ ہم نبی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں۔ تو فرمایا کہ جب وہ نبی آ گئے، جب وہ کتاب آ گئی تو وہی جو پہلے دعائیں کیا کرتے تھے وہی پھر مخالف ہو گئے، وہی نبی کو ماننے سے منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یعنی وہ دو غضب لے کر واپس لوٹے۔ ایک غضب تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے تھا کہ جو انہوں نے کفر کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، نبی کا انکار کیا، کتاب کا انکار کر دیا تھا، قرآن کو نہیں مانا۔ ایک تو یہ غضب تھا اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، اور دوسرا غضب ان پر حسد اور ضد کی وجہ سے ہو گیا کہ جو وہ حسد کرتے ہیں کہ یہ نبی کیوں آ گیا، یہ بنی اسرائیل میں، یہ اسماعیل کے اندر یہ جو ہے نا یہ نبی کیوں آیا ہے، ہمارے اس کے اندر یہ لقب کے ہمارے جو نسب میں تھا، ہمارے نسب میں یہ نبی کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ نبی کیوں آیا ہے۔ تو بہرحال یہودیوں کی باتیں تھیں اپنی طرف سے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر بھی آئے گا کہ وہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مخالف تھے، دشمن تھے، اس کی وجہ کیا تھی، انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے اور جو نبی عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔